الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے ہفتے ہم نے آیہ نمبر 62 تک تفسیر بیان کری تھی. آج انشاءاللہ آیہ نمبر 63 سے آیہ نمبر 73 تک انشاءاللہ تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيه قالوا والآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ترجمہ آیات. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تورات پر عمل کرنے کے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر اٹھا کر کتاب پر اور جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اور جو کچھ میں لکھا ہے اس کو یاد کرنے کا حکم دیا تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو سکے. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست تک بھٹک گئے اور راہ راست سے پھر گئے. چنانچہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو ضرور سخت نقصان اٹھانا ہوتا یا سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. اور وہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو تو وہ کہنے لگے آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں. موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادانوں میں شامل ہو جاؤں اور جھوٹ بولوں. انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں اور درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو بلکہ دونوں کے بیچ میں ہو. بس آپ کو جو حکم ہے تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. کہنے لگے آپ نے رب سے درخواست کریں کہ صاف صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. زرد رنگ یعنی کہ سنہرے کلر کی ہو. انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ گائے کیسی ہو. گائے نے ہم کو شبہ میں ڈال دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم ضرور اپنا اس کو بتا لیں گے اور اس کو ذبح کر لیں گے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین میں نہ جاتی ہو اور نہ کھیتی پانی دیتی ہو اور پوری طرح صحیح و سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کے اس گائے کے ایک حصے سے مارو. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. تفسیر. اللہ تعالیٰ کے ارشاد پہلی آیت میں وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر فرما رہا ہے اور اس عہد و میثاق کا ذکر کر رہا ہے جو عہد و پیمان یہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں تورات میں دونوں جگہ تصریح اور صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ہے کہ
جو کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کے گئے تھے، اور وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پہ حکم عمل کرنے کا حکم دیا تھا، سرداروں کے سامنے دیا تھا، تو جب وہ سردار اپنی بستی میں واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تورات پر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز یہ جوڑ دی کہ اس پہ حکم دیا گیا، اس میں انہوں نے ایک چیز یہ جوڑ دی کہ جو اس میں مشکل تم کو لگے وہ تم چھوڑ سکتے ہو۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، جو تورات کے مشکل احکام تھے، سخت احکام تھے، اس کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اچھی ہر احکام کو، زیادہ احکام کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کیا کیا، ایک زلزلہ بھیجا جس سے لگنے لگا کہ جو ہے کوہ طور ان کے اوپر گر جائے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو سر پر اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ بھائی اب تم تورات کے احکام کو پورے مانو اور اس کے اندر کوئی جو ہے رد و بدل نہ کرو۔ تو اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ دوسرا قول جو ہے زیادہ صحیح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سچ میں ان کے سروں کے اوپر طور کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ اب تم تورات کے اوپر پورا عمل کرو، ورنہ جو ہے یہ طور تمہارے سر پر گر جائے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، ایک سوال بھی اٹھتا ہے اور ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کسی کو کسی بھی دین کے کام کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دین کی اتباع کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب عام طور پر تو یہ ہے کہ جو ہے کسی کو جو ہے اسلام کو یا دین کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کو دین کو مان لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے اور جو ہے ایمان لے آئے، تو اگر اس کے بعد وہ کچھ نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہو، تو اس کو جو ہے مجبور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا اٹھا کر ان کو ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوہ طور گرا سکتا ہے اگر تم نے احکام شریعت کو نہ مانو۔ اسی طریقے سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اپنی فوجیں بھیجی تھیں، اسلامی فوجیں بھیجی تھیں، مجاہدین بھیجے تھے کہ جا کر ان لوگوں کو یہ سمجھا، ان لوگوں نے ایک اللہ کے حکم کا انکار کرا ہے، جب اللہ کے حکم کا انکار کرا ہے تو میں کہتے ہیں حضرت ابوبکر کا قول ہے کہ اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اس کا بھی انکار کرے گا تو اس کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے پوری زکوٰۃ انکار نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم اپنی زکوٰۃ خود دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، زکوٰۃ جو ہے بیت المال میں جمع ہوگی، اور زکوٰۃ کا طریقہ کار وہی رہے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا کہ آپ کی زکوٰۃ بیت المال میں آئے گی، یہاں پر جمع ہوگی، اوپر یہاں سے زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اس کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو اتنی سی بات کا انہوں نے انکار کیا تھا، تو مطلب یہ بہت بڑی بات نہیں تھی، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن عام طور سمجھتے ہیں لوگ بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے اوپر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور ان کو مرتدین میں شمار کیا گیا۔ تو اسی لیے اس سے یہ حکم نکلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اگر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص شریعت کے احکام کی نافرمانی کرے اور اس کے احکام پہ عمل کرنا چھوڑ دے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اپنے مثالیں موجود ہے، ایک تو یہ آیت بھی موجود ہے اور دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ان کے سامنے موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری حالت یہ ہے، یہود سے مخاطب کر کے بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے، تم گمراہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر سے تم لوگ کو ہدایت دی، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے رحم و فضل کرم نہیں ہوتا، تمہاری گمراہیوں کی وجہ سے تم تباہ و برباد ہو جاتے ہو، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ دوسرے آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کے نقد عہد کی ایک مثال موجود ہے، جیسا کہ اجتماعی طور پر ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کری۔ تو قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کے دن یعنی کہ سنیچر کے دن شکار کرنا، پانی سے جانور نکالنا، شکار کرنے کی ممانعت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا،
عبادت کے لیے اور کو عبادت کے لیے سجدہ کے دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. اس دن کو کام کاج اور سیر و شکار وغیرہ کی ممانعت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے بہت سارے شرعی ہیلے ایجاد کر لیے، یہاں تک کہ سیر و شکار وغیرہ تک بھی بہت سی راہیں کھول لی. اور اس آیت میں ان کی اسی قسم کی حرکتوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ قصہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہر ایلیا تھا. ایلیا شہر جو ہے یہ سمندر کے کنارے، فلسطین میں سمندر کے کنارے واقع ہے. تو یہود کے اوپر جب سنیچر کے دن شکار کی مچھلی شکار کرنے کی، اصلا ان کا کھانا رزق جو تھا مچھلی تھا، کماتے کھاتے تھے، اسی سے شکار کرتے تھے. اب ان کو سنیچر دن اس کو ممانعت کری گئی کہ سنیچر دن صرف تمہارا چھٹی ہے، جیسے عبادت کرنا ہے تمہیں، اور تمہیں دنیاوی کاموں میں نہیں لگنا. تو کیا ہوا کہ شروع میں کچھ دن تو رہا، لیکن مسئلہ یہ تھا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا. تو باقی ہفتوں کے باقی تو سمندر کی جو موجیں ہوتی کم ہوتی تھیں اور شکار سے کم مشکل سے ہوتا تھا. لیکن سنیچر دن کو شکار جو ہے مچھلی بہت آتی تھی، بہت تیز جو ہے ندیاں نہریں بہت تیز موجیں آتی تھیں، جس کی وجہ سے مچھلیاں بہت بالکل کنارے تک آ جاتی تھی. یہ دیکھ کے ان لوگوں کو لالچ ہوا کہ جو ہے عام دنوں میں تو اگر ہم شریعت کو حکم مان رہے ہیں تو عام دنوں کو مچھلی کم ملتی ہے، اگر ہم اب اس دن کے سنیچر دن شکار کرنا شروع کر دیں تو جو ہے ہمارے اوپر مچھلی کا بہت آمدنی ہو جائے، مچھلی بہت بڑھ جائے. تو انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا، سمندر سے ریت سے اپنے اپنے گاؤں تک، اپنے اپنے علاقے تک نہریں کھود لی. اب کیا ہوتا تھا، جب سنیچر دن بارش آتی تھی، موجیں آتی تھی، تیز سمندر ہوتا تھا، شباب ہوتا تھا، تو پانی ان ندی ان نہروں میں جاتا تھا. ان جب نہروں پانی جاتا تھا تو مچھلیوں کو چھوڑ کے آتا تھا اور پانی واپس آ جاتا تھا، اور مچھلی اس نہر میں رہ جاتی تھی. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے، دوسری مچھلیوں کو سمیٹ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو شکار کرا ہے. تو یہ کب کرا ہے، ہم نے اتوار کے دن کرا ہے، نہ کہ سنیچر کے دن. تو اس دفعہ میں جو اس زمانے میں جو متقی پرہیزگار لوگ تھے، ان کے اس سے کہنے لگے کہ بھائی ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم و عدولی ہے، تم لوگ یہ مت کیا کرو. تو انہوں نے باز نہیں آئے اپنی حکم و عدولی سے اور اپنی چیز پہ وہ قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا اور کہا گیا کونوا قردۃ خاسین. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ لوگ جو تھے اصلی بندر بن گئے تھے، یا جو ہے ان کو جو ہے رحمت سے دور کر دیے گئے. جیسے جانور ہوتا ہے بندر، اللہ کی رحمت کو مطلب ہی نہیں ہے، اس سے اس کو کھانا ہے اور زندگی گزارنا ہے اور چلے جانا ہے. تو علماء کے اس میں اختلاف ہے. تو اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سچ مچ ان کو بندر بنا دیا تھا. اور کیوں دوسرے دوسرے آیتوں میں آیا ہے وجعلنا منهم قردۃ وخنازیر، اس میں ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا. تو کہا جاتا ہے، مفسرین لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جو ہے جو نوجوان جو لوگ تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ جو ہے کیا نام ہے سور بن گئے تھے. تو جو راجح قول ہے علماء کے نزدیک اور زیادہ اختیار کیا وہ قول ہے وہ یہ، کیونکہ ایسی کوئی ثبوت ثابت نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے کہ آیا سچ میں بندر بنے تھے کہ نہیں بنے تھے، آیا جو ہے تشبیہ بیان کری گئی ہے، استعارے بیان کیے گئے ہیں، یا جو سچ میں بندر بنا دیے گئے تھے. اس کی نہ قرآن میں کوئی وضاحت ہے نہ حدیث میں کوئی وضاحت ہے، وہ اتنا کہا گیا کہ بندر بنا دیے گئے تھے. تو ایسے مفسرین الگ الگ جگہ سے، تورات سے، انجیل سے، زبور سے، الگ الگ کتابوں سے لیا، پرانے زمانے کے مورخین سے لیا، تاریخ وانوں سے لکھا، رومن تاریخ سے لیا. تو بہرحال الگ الگ روایتیں، بعض نے کہا کہ سچ میں بندر بنائے گئے تھے، بعض نے کہا سچ میں بندر نہیں بنائے گئے تھے. ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا تھا کہ وہ مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، اس لیے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. لیکن صحیح قول راجح قول یہ کہ سچ مچ بندر بنا دیا گیا تھا، اور 3 دن میں وہ لوگ 3 دن لوگ زندہ رہے، اور 3 دن بعد وہ ہلاک ہو گئے تھے سب کے سب. کہ اللہ نے فرمایا ہے فجعلنا منهم قلنا لهم كونوا قردۃ خاسئین، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ جو ہو ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما رہا ہے فجعلناها نکالا بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین. یہ جو آیت ثابت ہے، یہ آیت کریمہ، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ثابت تو نہیں کہہ سکتے، اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہوگا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فجعلناها نکالا، کہ ہم نے اس گاؤں کو، یعنی جس گاؤں کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، اس کو ہم نے جو لوگوں کے لیے جو ہے عبرت کا سامان بنا دیا. فجعلناها نکالا لبین یدیها، جو لوگ اس وقت موجود تھے، یعنی کہ ایمان والے لوگ اس وقت ایمان لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی کافر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری تھی. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کری تھی تو اللہ تعالیٰ کو بندر بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو یہ ذہن ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
نکالنے میں بین یدیہ وما خلفہ، اور ان کے بعد کے آنے والی نسلیں، یعنی جو اس وقت یہود تھے وہ جو موجود یہود تھے اور ان کے بعد کے آنے والی نسلیں یہود صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک تھیں، وہاں ان لوگوں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جو قصہ تھا بندر بنانے والا یہ ان سب کے لیے موعظہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے اندر ایمان والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ تو بظاہر اس آیت سے اس آیت کی وضاحت ہو جاتی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ان کو سچ مچ بندر بنایا گیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ان کو جو ہے دوسری قوموں کے لیے ایک عبرت بنا دی گیا، جیسے فرعون کو سمندر سے نکال کر عبرت بنایا گیا، عاد و سمود کی بستیوں کو آج تک باقی رکھ کے عبرت بنایا گیا، اسی طریقے سے ان لوگوں کے بندر جو بنائے گئے تھے ان کی جو تاریخ تھی وہ بتاتی تھی کہ ہاں بندر بنائے گئے تھے ہمارے پوروجوں کو، ہمارے اسلاف کو، تو وہ جو ہے ان کو تاریخ یاد تھی اور وہ لوگ ہمیشہ جو اس چیز کو مانتے تھے۔ آگے تک ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَّاهِلِينَ۔ اس قصے کی اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کا قتل ہو گیا، اور اس کو قتل کرنے والا اس کو کوئی قریبی شخص تھا، کوئی کہتا بھتیجا تھا، کوئی کہتا بھائی تھا، کوئی کہتا بیٹا تھا، جو بھی تھا بہرحال قتل ہو گیا، اور پھر اسی نے جس نے قتل کیا اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں جو ہے گوہر لگائی کہ ہمارے جو ہے ساتھی تھے ان کو کیا دو قبیلوں میں آپس میں جھگڑا بھی تھا، تو اس نے الزام ہی لگایا کہ ہمارے جو بابا تھے عدالت چاہے جو بھی رشتہ تھا اس کو سامنے والے قبیلے لوگوں نے قتل کرا ہے، ہم لوگوں نے قتل نہیں کرا، اب ہمیں جو ہے قصاص چاہیے، اور لیکن جب تک ثبوت نہیں ہو تو قصاص نہیں دیا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اس نے گہار لگائی، اس نے کہا کہ جو ہے ہمارے فلاں شخص کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے قبیلے فلاں شخص قتل کیا، جو بہت مالدار شخص تھا، اس کو مال دولت بہت تھا، اس کے پاس قتل کیا گیا ہے، اب ہم اس کو قصاص چاہیے، اور ہم کو شک جو ہے فلاں قبیلے پر ہے اور فلاں شخص پر ہے، فلاں قبیلے پر ہے اور فلاں شخص پر ہے۔ اب وہ لوگ جس کو وہ الزام لگا اس نے، وہ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے اس کو ہم جانتے تو ہیں، لیکن ہم نے یہ جو جرم ہے اس کے قصور ہم نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس وقت موسیٰ جب آئے زیادہ بھیس ہوئی تھا، موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو گائے ذبح کرنے گھوم دے رہا ہے، تو کہنے لگے، وہ ان کے ذہن میں آئی کہ بھائی ہم قصاص کی بات کر رہے ہیں اور یہ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے تتخذونا ہزوا، کہ آپ کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ لفظ انہوں نے اس لیے اور بھی کہا کہ ان کے دلوں میں گائے کی ایک عقیدت تھی، گائے کی ایک عقیدت چھپی ہوئی تھی ان کے دلوں میں، جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ گائے کو ذبح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا تخذ موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، نادانوں میں سے ہوں، جو اس الٹی بے تکی باتوں کے اوپر میں مذاق بناؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اور ہاں ایک بات بہت اہم بات ہے جو سورۃ البقرہ اس کا نام رکھا گیا ہے، اس بقرہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ میں نے آپ کا بقرہ بنی اسرائیل کا قصہ آئے گا اس کتاب میں، اس سورت میں، تو یہی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 66، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68، آیت نمبر 69، 70، 71 اور 72، یہ 4-5 آیتیں جو ہیں اس میں بقرہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اور بقرہ بنی اسرائیل کیوں ذبح کیا گیا تھا، اس ذبح کرنے کیوں حکم دیا گیا، اسی وجہ سے، اس قصے کے وارد ہونے کی وجہ سے، اس قصے کی صورت میں وارد ہونے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، اور ذہن نشین کرنے کی بات ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھیے، اب یہود ہمیشہ سے نامراد لوگ ہیں، بدتمیز لوگ ہیں، ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو پریشان کرتے ہیں، جب ان کو ذبح کرنے حکم دیا گیا تو سیدھی سے کوئی نہ کوئی گائے ذبح کر دیتے، ایسا ان کا ہر مسئلہ ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے منہ سے سوالات کرنا شروع کرے۔ پہلے سوال کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ نبی کریم اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہ سوال کر کے بتا دیجئے کہ وہ بکری کی گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ بکری گائے جو ہو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ان کے درمیان ہو، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نے 2 بار بچے جن چکی ہو، یعنی کہ اچھی صحت مند گائے ہو، بچے دینے کی صلاحیت ہو اور دودھ دینے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ میڈیم ایج کی گائے ہو۔ پھر کہتے ہیں جب یہ بات بتا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایسی گائے چاہے ایسی گائے ذبح کر دو۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی بدتمیزی، پھر کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها،
کہ ہمیں اللہ سے دعا کر کے بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو سنہری کلر کی گائے ہو، فاقع لونها، پورا سنہرا کلر ہو، اس کے اندر ذرا سے ملاوٹ نہ ہو، تسر الناظرین، اس کا نظر کلر ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کے آنکھیں دیکھنے والوں کی آنکھیں خوش ہو جائیں. کہا جاتا ہے کہ سنہری گائے اور پیلی گائے جو ہے سب سے اچھی گائے سمجھی جاتی ہے، اور خاص طور عرب میں جو ہے اس گائے کو بہت پسند کیا جاتا ہے. تو عرب کیا کرتے ہیں کہ اپنے محبوبہ کو بھی جب ڈسکرائب کرتے ہیں تو فاقع اللون کر کے بیان کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے ناظرین ایسی گائے ہو کہ جس کا پیلا رنگ دیکھ کے ہم خوشی ہو جائے، انسان خوش ہو جائے. پھر جو ہے پھر انہوں نے ناٹک شروع کیا. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، قالوا نبين ما هي ان البقرة تشابه علينا ان ان شاء الله لمهتدون. پھر انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بھائی آپ مجھ کو ہم لوگوں کو بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو. گائے کا مسئلہ ہمارے اوپر بہت متشابہ ہو گیا، مشتبہ لگ گیا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیسی گائے کریں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيه قالوا الآن جئت بالحق فذبحوه وما كانوا يفعلون. پھر موسیٰ نے کہا کہ وہ گائے کام کاج والی نہ ہو، زمین جوتنے والی نہ ہو، اور سچائی کرنے والی نہ ہو، اور ہر عیب سے پاک ہو، ہیں، اور ہر عیب سے پاک ہو، اور کوئی داغ نہ ہو، یعنی کہ پیلا کلر جو بالکل کلیئر پیلا، اس کے اندر کوئی دوسرا کلر مکس نہ سفید ہو نہ براؤن ہو، بالکل کوئی داغ نہ ہو. اب انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے، یعنی کہ اب ہماری گائے واضح طور پر ہو گئی. پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کادوا یفعلون، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ ایسی اس گائے کو ذبح کر پائیں گے، یعنی کہ اتنی صفتیں سخت ہو گئی، گائے ملنا مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ گائے ذبح نہیں کر پائیں گے. تو کیوں گائے ذبح نہیں کر پائیں گے؟ اور کیونکہ ایک تو بات یہ تھی کہ گائے کی عقیدت تھی، کیونکہ وہ سامری کا قصہ جو گزرا ہے پیچھے کہ اس نے جو ہے سونے کی گائے بنا کے ان کی عبادت کروا دی تھی، تو گائے کی عقیدت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، ہے نا. ان کے آس پاس جو قومیں تھیں، رومنس تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ لوگ بھی اس زمانے میں کیا کرتے تھے، گائے کی بہت سے قبیلے تھے جو گائے کی مصر سے سینا گئے تھے، راستے ان کے قبیلے دیکھا تھا لانا الہن کما لہم آلہہ، وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا بنا جیسے ان کے لیے خدا ہے. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے سامنے چیز ہو جس کی وہ عبادت کریں. تو اس طریقے سے ان کے دلوں میں اس کا عقیدہ تھا، گائے کا عقیدہ تھا ان کے دلوں میں. تو لگتا نہیں تھا کہ وہ لوگ گائے ذبح کریں گے. لیکن جب انہوں نے اتنی شرطیں لگائیں اور ان کو آخر ذبح کرنا پڑی، تو کہا جاتا ہے ان کو یہ گائے ملی نہیں، بڑی مشکل سے ملی، اور ایک ایسے شخص کے پاس ملی جو اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا. تو انہوں نے اس گائے کے بدلے کیا کیا، ان سے کہا کہ اس گائے کی کھال میں بھر کے پورا سونا دو، پھر ہم تمہیں گائے دیں گے. تبھی ہم مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ سوال نہ کرتے، اگر یہ لوگ زیادہ سوال نہ کرتے اور ایک خالی گائے جو کہا گئی تھی اس کو ذبح کر دیتے، اس کو خالی گائے کو ذبح کر دیتے، کیونکہ گائے کی قیمت اس زمانے میں مفسرین لکھا ہے 2 سے 3 درہم ہوتی تھی. 2 سے 3 درہم یعنی کہ 300 گرام چاندی ہوتی تھی. اس کی قیمت 100 درہم 100 درہم 50 درہم 100 درہم 2 درہم 4 درہم 8 درہم. بعض بہت زیادہ روایت آتی ہے تو جہاں تفصیل آئی ابن کثیر نے تفصیل لکھا ہے کہ 50 درہم تک لگا دی تھی اس گائے کے، لیکن وہ اس نے دینے پر تیار نہیں ہوا. اور اس نے کہا کہ جو ہے نہیں، آپ تو ہمیں اس کی گائے کی پوری کھال بھر کے اس گائے کی پوری کھال بھر کے سونا دئیے. تو انہوں نے اتنے سوال جوابات کیے تو اللہ تعالیٰ ویسے سختی کر دی، اسی لیے جو ہے سختی کری اور پھر ان کو گائے ذبح کرنا پڑی. پھر گائے ذبح کری، پھر ان کا جو مسئلہ حل ہوا. اب یہاں سے اپن کو 1-2 مسئلہ نکلتے ہیں، وہ سامنے بہت دھیان رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو ہے کسی بھی مسئلے میں بہت زیادہ باریکی سے نہیں پوچھنا چاہیے. موٹی موٹی باتیں پوچھ لو، وضاحت ہو جائے تو الحمدللہ کرو، چلے جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو. نہیں تو جتنی باریکی کرو گے، لا تشددوا فشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشددوا فشدد اللہ علیکم، تم لوگ سختی زیادہ اپنی باریکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے پر باریکی کرتا جائے گا. جیسے یہ بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ ہے، اگر خالی گائے ذبح کر دیتے تو کوئی چیز ذبح کر سکتے، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا
کہنے لگے کہ جو کیسی ہونا چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، کتنی بڑی ہونا چاہیے، 10 سوال کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے سوال کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سختی بڑھاتا جا رہا تھا. اور آخر نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ گائے ڈھونڈنے گئے تو پورے بنی اسرائیل میں ایلیا کا بیت المقدس کا ایریا تھا وہاں وہ گائے ویسی ملی نہیں. صرف ایک شخص کے پاس ملی جو شہر سے دور رہا کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. اور پھر جب وہ گائے، جب وہ دو روایت میں کثیر میں مذکور ہے اور قرطبی مذکور ہے کہ جب گائے کا قصہ مشہور ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے وہ اللہ کے رسول ایسی گائے جیسی گائے کا آپ نے مطالبہ کرا ویسی گائے میرے پاس ہے، تو میں کیا کروں، لوگوں کو دے دوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، اس کو دو مت، اس کی قیمت لگا کے دو. تو اس نے کہا میں کتنی قیمت لگا کے دوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا. یہ روایت ابن کثیر کی ہے اور قرطبی میں، لیکن اس کی کوئی اتھینٹک روایت نہیں ملی، لیکن یہ ذکر ہے تفسیر قرطبی میں بھی اور تفسیر ابن کثیر میں بھی. تو یہ فرمایا موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان سے کہنا کہ یہ گائے کی جو کھال اترے گی پوری سونا بھر کے دینا. تو اس نے ایسے ہی کیا اور ان کو ایسے دینا پڑا. اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت ہے آج کی، بلکہ آخری سیکھلاس آیت ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نفس کو تم نے قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں تم نے شک و شبہ پیدا کر دیا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو چیز تم چھپاتے ہو، جس چیز کو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ وہ چیز تم کو ظاہر کر دے گا. جو تم دل میں چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ تم کو ظاہر کر دے گا. ما کنتم تکتمون. تو وہی شروع میں بتایا تھا، قصہ یہ تھا کہ بھتیجے نے یا بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کرا تھا یا چچا کو قتل کیا تھا مال کی لالچ میں، اور پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس لے کر آیا تھا کہ جو ہے ہمارے جو فلان شخص تھے یا فلان رشتہ دار تھے ان کو قتل کیا گیا، ان کا ہمیں دیت چاہیے، ان کی دیت چاہیے، اور اس کی دیت کا الزام اس کے قتل کا الزام دوسرے قبیلے پہ لگا دیا تھا. تو چھپا رہا تھا اپنے دل میں کہ ہم نے قتل کیا ہے، باقی اظہار ہی کر رہا تھا نبی وقت سے کہ جو اس کو دوسرے لوگوں نے قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذا قتلتم نفسا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فادارأتم فیہا، اور اس کے اندر تم نے بحث مباحثہ کیا، فاللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ظاہر کر کے دے گا جس کو تم چھپاتے ہو. آگے ہے آخری آیت ہے، وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے موجب ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس جگہ کو ذبح کیا گیا ہے اس کے کسی حصے سے اس جانور کو، اس لاش کو مارو تو وہ لاش زندہ ہو کے تم کو بتا دے گی کہ تو اس کا قاتل کون ہے. تو ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ اس کی پونچھ سے مارا، کوئی کہتا ہے کہ اس کے جو ہے گائے سے، ابن کثیر نے لکھا ہے گائے کے بازو کے حصے سے مارا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ گائے کی جو ران کا حصہ اس سے مارا. بہرحال گائے کے کسی نہ کسی حصے سے بغیر اس لاش کو مارا گیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے یا میرے بھائی نے مجھے قتل کیا ہے. یہ وضاحت تورات میں بھی مل جائے گی آپ کو، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں آپ لوگ، قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. بس یہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے یا یہ میرا بھائی ہے، اس میں شک ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر وہ مر گیا واپس. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو بھائی، تم جو انکار، اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچ گئی کس طرف، یہ قصہ کس دعوت کو، کس چیز دعوت ہو گئی، بعث بعد الموت والآخرت. تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جو عرب کے جو موجود مخاطبین جس کے اندر قرآن نازل ہو رہا تھا ان سے کہا کہ جو ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا تھا، اس کے معجزے کے طور پہ زندہ کیا تھا. لیکن یہاں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آدمی کیسے زندہ ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا، اس طریقہ کار کو استعمال کیا تو آدمی اپنی قبر سے نکلا. بعض لوگ کہتے ہیں قبر سے نکلا، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کو دفن تک نہیں کیا تھا. تو اس لاش پہ جب مارا ڈنڈا وہی گائے کا حصہ تو وہ لاش زندہ ہو گئی، بولنے کہ میرے بھتیجے نے، میرے بھائی نے مجھے قتل کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اسی طرح کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ تم عقل سے کام لو. اب لعلکم تعقلون کا ذکر کرنے سے مین مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں تک، اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچنے کے لیے اپنی عقل سلیم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگر اس کا استعمال نہیں کرے گا تو اس کا عقیدہ جو مضبوط نہیں ہوگا، عقیدۃ العجائز ہوگا، بوڑھیوں کا عقیدہ ہوگا.
یعنی کہ کچھ بھی بدعتیں ہو جائیں گی اس کے اندر. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ تک اپنی عقل، اپنی سمجھ، اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت سے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان انسان کو ہو جائے گی. یہی کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ لعلکم تعقلون، لعلکم تبصرون، لعلکم فاعتبروا یا اولي الابصار، اس طرح کئی کئی آیتیں آتی ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ اے عقل مندوں، آنکھوں والوں، ذہن والوں، دماغ والوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کو جانو. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر غور نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے، جب تک ہمارا ایمان مکمل اور کامل اور مضبوط نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم کسی ایک بلینک چیز پہ ایمان لائیں گے تو کسی بھی وقت ہمارا عقل ڈگمگا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. عقل کے ذریعے ہم ایمان لے کے آئے نہیں ہیں. ہم نے بزرگوں کو، دوسروں کو دیکھا اور ان کے بھروسے ایمان لیا ہے. تو ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، اس کے اندر غور کرے اور غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اپنی عقل سلیم. لیکن ہاں یہ نہیں عقل سلیم کو اتنا حاصل ہے کہ عقل سلیم انسان کی محدود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں پہنچ سکتی. جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا غور کرے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے بنایا، اللہ تعالیٰ خود کہاں سے آ گیا، ان سب چیزوں تک جانے کا اپن کو اجازت نہیں ہے. اپن کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کہ ہاں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہے. یہ اپنے عقل سمجھنا چاہیے اور اس پر ایمان لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 22 ذوالحجہ یکم اگست، 22 ذوالحجہ 1442، یکم اگست 2021. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.